اچھا جناب اعلیٰ، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے حسن ایوب نے ایک سٹوری بریک کی تھی ہمارے شو کے اوپر ہی، لاسٹ ویک، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہ پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، اگر کسی کا یہ کسی کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے کہ خیال ہے کہ اس وقت تاحیات قائد کے پاس ویٹو پاور ہے، تو ان کے ہاتھ سے یہ ویٹو پاور جا چکی ہوئی ہے، یہ خبر بریک کی، اور اس خبر کی تصدیق آج سینیٹر کرمانی صاحب، مجنوں میں نہیں کہہ رہا، چوری کھانے والے میاں مٹھو جو ہیں کرمانی صاحب، لیکن مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کرمانی صاحب ہر موقع کے اوپر ساتھ رہے. اب یہ چاند ایک واقعات بتا رہے ہیں. میں دکھا دیں، ایک ویڈیو دکھا دیں. اچھا وہ جب وقت میں ساری پاناما کی جو پیشیاں ہوتی تھی ہمیشہ وہاں پہ مائک تک سنبھالتے تھے، وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، ریسیو کرتے تھے سب جگہ. اس ٹائم وہ پرائم منسٹر تھے، ایس اے پی ایم تھے. نہیں جب اس ٹائم تو وزارت ملی ہوئی تھی، جب مشکل وقت سٹارٹ ہوا ہے، جب حکومت گئی ہے، چلیں اس کے بعد کتنے نظر آئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جی کرمانی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ فیصلہ سازی پارٹی کے اندر اس وقت جو ہو رہی ہے وہ کون ہے، کس کے پاس ہے؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ حسن ایوب صاحب نے کوئی کی جو ہے نا وہ لائن لے رہے ہیں. پارٹی میں کچھ ایسے بھی ایلیمنٹ ہے جو ان کے فیصلے یا ان کی جو رائے ہے اس کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. میں تو دیکھا تھا ایک چین آف کمانڈ ہوتی تھی کہ ان کا حکم ہوتا تھا مجھے کہ یہ 1 2 3 4 5 یہ چیزیں کرنی ہیں اور وہ فوراً ایکسیکیوٹ کر دی جاتی تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کی فیصلہ سازی میں اور بھی کچھ عوامل ہیں جو وہ اور کچھ اور عناصر بھی جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، کریڈٹ تو دینا پڑے گا حسن ایوب کو کہ حسن ایوب نے اس نے کہہ دیا تھا کہ ویسے میرے تاحیات قائد آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے فیصلے کی طاقت لے لی، اب کرمانی صاحب بھی اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں، تو یہ واقعی مجنوں ہیں، میاں مٹھو تھے، پارٹی کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں. میرے خیال میں یہ جو انٹرویو ہے ابھی تک، میں اگر پی ایم ایل این میں ہوتا اور پی ایم ایل این کا میں چیف آرگنائزر ہوتا، تاحیات قائد ہوتا، صدر ہوتا، تو میں تو ابھی تک اس کے اوپر نوٹس ایشو کر دیتا جناب اعلیٰ کہ آپ اگر پارٹی کے مشکل وقت کے ساتھی نہیں ہیں تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا اس موقع کے اوپر جب ہم انتخاب میں جا رہے ہیں اور پارٹی کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ان کو شوکاز ان کو ہونا چاہیے تھا. جی چوئی صاحب. او بھائی، بات سچی بات نکل جاتی ہے، سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقی ہے مصلحت بین سے وہ رند بادہ خار. اچھا بات کرنی چاہیے تھی، خدا لگتی. اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں عمران خان کا بڑا اچھا وہ میں نے کہا تھا بانی چیئرمین کا بہت قریبی اور وفادار ہوں، اور وہ ساتھ کہے کہ جی عثمان بزدار جو ہے وہ آسمان سے اترا ہوا ایک ایسا ستارہ تھا جس نے پی ٹی آئی کو آسمان تک پہنچا دیا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ خوش آمدی ٹٹو ہے، اس کو نہ پلے کچھ ہے، نہ کوئی اس بات کا تمیز ہے، نہ اس کو تباہی کرا دی پارٹی کی اور اس کے بیانیے کی، اور وہ اسی شخص کے اسی فیصلے کو یعنی پبلکلی اس طرح خوش آمد کرنے کے لیے اس کی تعریف کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ اب رونا شروع کر دیں گے خابر صاحب کہ آپ نے وہ سبجیکٹ رکھا نہیں تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے کس وقت ان کو ڈچ کیا نواز شریف یا شہباز شریف کو، مجھے ایک بتائیں. مفتاح اسماعیل نے کب ان کو چھوڑا تھا؟ اس کے بعد مہتاب عباسی، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اور پنجاب سے بھی بے شمار لوگ، اور نثار علی نے کون سا نقصان کیا تھا پوری مسلم لیگ میں. میں آج پھر دوبارہ دہراؤں گا، چودھری نثار علی خان واحد سیاستدان ہے جو پاکستان کی سیاسی ڈائنامکس کو سمجھتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں بھئی. اگر اس نے کہہ دیا، اور زبیر کس دن ان سے بھاگ گیا تھا، وہ کہاں ہے اس وقت، اور کتنے اور نام چاہیے میں دے دیتا ہوں لے کے. کمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو چوئی صاحب بات کریں ناظرین، کرمانی صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں، ہم پرانے ایڈیشن کے لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے ناظرین، جو گاڑیوں کا جو ایڈیشن آتا ہے لیٹسٹ سال 2024 کی گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ پرانا ایڈیشن کے لوگ ہیں، اب وہ ظاہر ہے پیچھے چلے گئے ہیں، اور جو نئے ایڈیشن کے لوگ ہیں وہ آگے ہیں. تو یہ جو فیصلہ سازی کا معاملہ ہے اس میں کافی جو ہے فرق پڑ گیا. میں ہوں ایک، یا اور کئی لوگ ہوں گے میرے سے سینئر بھی جو ہیں، ہم لوگ مسلم لیگ کا پرانا ایڈیشن ہے. اب مسلم لیگ کا نون کا ایک نیا ایڈیشن آ گیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے نیا ایڈیشن جو ہے اس کے لوگ ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی فیصلہ سازی نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاتھ میں ہے، لیکن پہلے کلی طور پر اگر ان کے ہاتھ میں تھی، اب جون سا ہے، اب ظاہر ہے نوجوان قیادت بھی ہے موجود، تو ظاہر ہے ان کی بھی بات سننی تو پڑتی ہے.
اور وہ لوگ فیصلہ سازی پر نظر انداز تو ہوتے ہوں گے نا۔ ساتھ ہی انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ اس وقت جو پارٹی ہے وہ کس کے انڈر انفلوئنس ہے، زیر اثر ہے، اور کون پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، اور جو وجہ بن رہی ہے یہ جو اولڈ ایڈیشن ہے وہ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں اور نیو ایڈیشن ہے وہ فرنٹ پہ آ رہے ہیں۔ کیا مریم نواز کو سیاسی جانشین بنانے کی خواہش کی وجہ سے سینئر لیگی رہنما نواز شریف سے دور ہو رہے ہیں؟ شاہد خاقان صاحب تو یہی کہتے ہیں، ان کا تو یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جی میں نے میاں صاحب کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مریم بی ہوں گی تو مشکل ہوگا۔ دیکھیے لیڈر ایک ہوتا ہے، میرا لیڈر جیسے کل بھی نواز شریف تھا، آج بھی نواز شریف ہے، پرسوں بھی میرا لیڈر نواز شریف ہوگا۔ باقی چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سارے نواز شریف کے کارکن ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پرانے جو اولڈ ایڈیشن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے انہوں نے لمبا وقت دیا ہے پارٹی کو۔ نہیں ویسے کرمانی صاحب آج کل سکھ اور چین میں ہے یا سکھ اور چین کے بغیر؟ آپ کا راوی کیا کہتا ہے؟ نہیں میرا راوی تو چین ہی چین لکھ رہا ہے نا، میں نہیں کرمانی صاحب کے حوالے سے کرمانی صاحب دیکھیں نا سکھ اور چین میں ہے یا نہیں، بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ نہیں راوی کو بھجوائے نا اس کے پاس۔ نہیں آپ بات سمجھ جائیں، نہیں میں عوام سمجھنا چاہتی ہے تھوڑے کو بھوتا راوی صاحب اگر بے چین ہیں، اس تار کو مفصل خط سمجھیں، راوی صاحب میں بات کھول دوں گا تو وہ بات پھر اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کیوں سکھ اور چین والی ایک بات ہے، کمال کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی فیصلہ سازی، ان کے تاحیات قائد، وہ ساری کی ساری جو پارٹی قیادت کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر تو آپ کی سٹوری کی انہوں نے تصدیق کی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی راوی ان کے حوالے سے سکھ چین نہیں لکھ رہا۔ سٹوری نہیں ہے نا، سکھ چین جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اب بات میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے بات کیا کی ہے۔ پبلک باتیں یہ لاہور کے حوالے سے کوئی بات ہے، پرائیویٹ باتیں نہ لاہور کریں، میں کوئی جگہ ہے سکھ چین کے نام سے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جی۔ دیکھیں نہ تو کرمانی صاحب مسلم لیگ نواز کے ترجمان ہیں، نہ ہی پارٹی کا کوئی عہدہ ان کے پاس ہے۔ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں، یہ تو دور کی بات ہے، وہ پارٹی میں بھی ہے یا نہیں معلوم۔ انہوں نے گوچہ نشینی اختیار کر لی تھی، اعجاز شاہ صاحب کے ساتھ رشتہ داری نبھا رہے تھے۔ اعجاز شاہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب کے ساتھ اپنی رشتہ داری نبھائی تھی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب کے ساتھ اپنی رشتہ داری نبھا رہے تھے۔ نہیں تو خاموشی اور گوچہ نشینی اختیار کر لی تھی، پارٹی سے تقریباً نکل گئے تھے، بس پارٹی کے سینیٹر بن گئے تھے اور پارٹی کے لیے خدمات کی ہیں ان کی۔ بتائیں سوائے نواز شریف کے سٹاف ہونے کے حوالے سے بشیر میمن صاحب کو جانتے ہیں کیا انہوں نے؟